آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا. اس دور کی جو سپر پاورز تھی وہ کیسر و کسرا، ایران، عراق، شام، یہ والی تھی. جیسے آج کے دور میں یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ دوسرے ملک ہیں نا، اسی طرح ان کا بھی اجارہ تھا. یہ بھی اپنے آپ کو سپر پاورز کہلاتی تھی. اور حضرت میرے مومنین سے ایک شخص وہاں سے ملنے کے لیے آیا، آ کے مدینہ شریف میں کہتا جی میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کون بادشاہ؟ ہمارے یہاں کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ایک خادم ہوتا ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. عزیز سامعین محترم، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی سیرت کے ایک پہلو عاجزی انکساری کے اوپر گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر تعارف آپ کا یہ کہ آپ 40ویں نمبر کے اوپر اسلام آپ نے قبول کیا، 40ویں نمبر پہ آپ مسلمان ہوئے، اور اس سے پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے. اور آپ نے جیسے اسلام قبول کیا اتنے بہادر تھے کہ آپ نے کہا حضور ہم تو کھل کے عبادت کریں گے. تو پھر اسی دن تمام مسلمانوں نے مکہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر علی الاعلان آپ نے نماز ادا کی. آپ کو فاروق کا لقب ملا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا. 12 سال تک آپ نے حکومت کی. آپ کو محدث کا لقب ملا. محدث وہ کہتے ہیں جس کی زبان کے اوپر فرشتے گفتگو کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 1 محرم کو آپ نے شہادت پائی، اور حضرت صہیب رومی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور فجر کی نماز میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ نے جام شہادت پھر نوش فرمائی. عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انسان کے اندر ایک ہوتا ہے میں کیا ہوں، بڑا پن جو ہے اس کی نفی کرنا. یعنی انسان جتنا بڑا ہوتا چلا جائے اتنا اپنے آپ کو نیچے لے کے آتا چلا جائے، اس کو عاجزی انکساری کہتے ہیں، تواضع کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں جیسے جیسے عہدہ ملتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری گردن کا جو سریا ہے وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، عجب پسندی آ جاتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں میں علامہ صاحب، میں مفتی صاحب، میں یہ کام کروں، میں تو بہت بڑا آفیسر بن گیا ہوں، میرا تو پورا پروٹوکول ہونا چاہیے. لیکن عزیز سامعین محترم، یاد رکھیں بڑا بندہ وہی ہوتا ہے جو بہت بڑا ہو کے بہت نیچے لیول کے اوپر زندگی بسر کرے. اس کو کہتے ہیں عاجزی انکساری. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو جائیں. اچھا، آپ کا اعلان فرمانا تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہوئے آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ سن کے حیران ہوں گے. آپ نے کہا کہ لوگوں، ایک وقت تھا میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، کنویں میں سے پانی نکالا کرتا تھا، اور میری خالہ مجھے ایک مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی. اتنی بات کی نیچے بیٹھ گئے. اب لوگ حیران ہیں کہ سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ کیا دیا کہ میں خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا، میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ہمت کی، کہا امیر المومنین مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے صرف اتنی بات بتانے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے، آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں. پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا لوگوں سنو، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، آج ہم تھوڑا سا ہمیں اقتدار مل جائے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایک گھر کے اندر 2-4 بچے ہوں، ایک بیوی ہو، تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مہان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ظلم کی ابتدا وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی بھی ایک جگہ پہ آفس کے اوپر ہم بڑے آفیسر بن جائیں، ہمارا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ حکومت کرنے والے امیر المومنین کہتے میں گھر میں بیٹھا تھا تنہائی میں، میرے نفس نے میرے دل میں بات پیدا کی. اس نے کہا دیکھ تو امیر المومنین ہے اور تیرے اور رب کے درمیان اب کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. ظاہر ہے بادشاہ نے کس کی بات ماننی ہے؟
بادشاہ یا رب کی مانے گا یا اپنی مرضی کرے گا؟ کہ تیرے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، تو امیر المومنین ہے، تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ کہتے جب میرے اوپر میرے نفس نے یہ وار کیا، میں فوراً مسجد میں آیا، میں نے لوگوں کے سامنے وہ اپنی یاد دہرائی اور بتایا کہ میں بکریاں چراتا تھا، پانی بھرتا تھا، مٹھی بھر کھجوریں مجھے مزدوری کے طور پہ ملتی تھی۔ میں نے یہ بات سب کے سامنے لوگوں کو بتا کے اپنے نفس کو اس کی یاد اوقات یاد کروائی ہے۔ میں نے بتایا کہ میں یہ ہوں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے، اگر کوئی بندہ کوئی تھوڑا سا بڑے عہدے پہ پہنچ جائے اور اس کو کچھ 4 پیسے آ جائیں نا، تو اس کو یہ کہہ دیں جناب آپ تو وہ پانی نہیں بھرا کرتے تھے، لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، غصہ کر جاتا ہے۔ نہیں میں تو جدی پشتی وہ خاندانی امیر ہوں، میں تو جدی پشتی لینڈ لارڈ ہوں، میں آج تو نہیں بنا ہوں یہ ٹائکون، میں تو بہت پرانا ہوں۔ دیکھیں انسان کو یہ جو 50 کے قریب بیماریاں ہیں جو انسان کے نفس کی ہیں، عجب پسندی، تکبر، غرور، اپنی تعریف کی خواہش سننا، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ بیماریاں جس کے ذریعے شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ہمیں تھوڑا سا عہدہ مل جائے گھر کے کام ہی نہیں کرتے، ہمیں کہہ دیجیے نا کپڑے استری کر لو، میں کروں کپڑے استری، میں یہ کام کروں؟ کبھی آپ نے دیکھا بڑا بندہ ہو کے بعد میں جھاڑو دینا شروع کر دے؟ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ تکبر کا پتلا بنا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھولتے۔ امیر ہو جائے نا بندہ، بڑا آفیسر ہو جائے، اور پھر پروٹوکول وہ کمال کے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت اخنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ سفر حج پہ گئے، تو آپ کو پتہ ہے مکہ شریف و مدینہ شریف کے درمیان تقریباً 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو 350 کلومیٹر وہ پیدل سفر تھا، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا، گھوڑوں کے اوپر سفر ہوتا، سارے رستے کہیں بھی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی خیمہ نہیں لگایا، کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ آج آپ بھی دیکھ لیں کتنے پروٹوکول ہوتے، کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ اور جب بھی آپ کا آرام کرنے کو دل چاہتا کیا کرتے؟ آپ کسی درخت کے اوپر کپڑا ڈالتے، جب چھاؤں ہو جاتی وہاں پہ آرام کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تھا 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہمارے حکمران۔ اچھا آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ جو لبرلز ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ انگریز ایسے، وہ انگریز ایسے۔ دیکھیں اسلام کی گاڑی بڑی اعلیٰ اور شاندار ہے، اگر ڈرائیور وہاں پہ 2 نمبر بیٹھ جائے، ڈرائیور ایسا ہو جس کو گاڑی چلانی نہ آتی ہو، تو اس میں گاڑی کا قصور نہیں ہے، قصور ڈرائیور کا ہے۔ اناڑی اگر ڈرائیور وہ گاڑی کو پہلے گیئر کے اندر ریس دینا شروع کر دے اور اس کی چیخیں نکلنی گاڑی کو شروع ہو جائیں، تو آپ کہیں گاڑی خراب ہے، گاڑی خراب نہیں، ڈرائیور خراب ہے۔ آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا، اس دور کی جو سپر پاورز تھی وہ کیسر و کسرا، ایران، عراق، شام، یہ والی تھی۔ جیسے آج کے دور میں یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ دوسرے ملک ہیں نا، اسی طرح ان کا بھی اجارہ تھا، یہ بھی اپنے آپ کو سپر پاورز کہلاتی تھی۔ اور حضرت میرے مومنین سے ایک شخص وہاں سے ملنے کے لیے آیا، آ کے مدینہ شریف میں کہتا جی میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کون بادشاہ؟ ہمارے ہاں کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ایک خادم ہوتا ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سید القومی خادمہم، قوم کا جو سردار ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ اور اگر اسی حدیث شریف کو آپ دوسرے انداز میں پڑھیں کہ سید القومی خادم، قوم کا سردار، قوم کا خادم، اگر ادھر سے شروع کریں جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہی قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں باپ وہ خدمت کرتا ہے، بچوں کی کرتا ہے، بیوی کی کرتا ہے، تو گھر میں سرداری اس کی ہے یا نہیں ہے؟ ماں صبح سے شام تک بچوں کے لیے نوکری کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ماں نوکری کرتی ہے، تو گھر کی سرداری اس کو ملتی یا نہیں ملتی؟ جو قوم کی خدمت کرتا ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹ چلتا ہے، جو قوم کا سردار کہلانے والا ہے وہ قوم کی خدمت نہیں کرتا، اس کو قوم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آئیں ہماری عظیم تاریخ کے اندر امیر المومنین
عمر فاروق اعظم ایسے بھی تھے، فرماتے کہ درائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی فوت ہو گیا تو مجھے عمر سے پوچھا جائے گا، عمر بتا تیرے دور میں بچہ فوت ہوا تھا، لیکن آئے آج کے دور میں کئی بچے لے کر ماں وہ دریا میں وہ پل کے اوپر کھڑی ہو کے کہتی میں غربت کی وجہ سے خود بھی خودکشی کر رہی ہوں، بچوں کو بھی لے کے ڈوب رکھی ہوں۔ بتائیں آج کے وقت کے حکمران کیا جواب دیں گے؟ وہ 6-7 بچوں کو کلہاڑی کے ساتھ باپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی مار دیتا ہے اور خود بھی خودکشی کر لیتا ہے، اور بتاتا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو، بیوی کو اور خودکشی کر رکھا ہوں صرف غربت کی وجہ سے۔ اور آج یہ کہتے ہیں جی ہم اسلامی حکومت کی طرف کے اوپر حکومت چلا رکھے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری تاریخ بڑی درخشندہ تھی، ہمارا حال بالکل مور کی طرح ہے۔ مور جب اپنے خوبصورت پنکھ اور پر دیکھتا ہے نا تو وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، اور ناچتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ اپنے پاؤں پہ پڑتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہم بھی جب اپنی ماضی کو دیکھتے ہیں، عظیم درخشندہ اپنا پاسٹ دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں عمر فاروق اعظم بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عثمان غنی مولا کائنات بھی تھے، امام حسن و حسین جیسے بھی تھے۔ ہم بڑا فخر سے سر بلند کرتے ہیں، لیکن جب ہماری نگاہ اپنے پاؤں پہ پڑتی ہے، موجودہ حکمرانوں پہ پڑتی ہے، ساری دنیا کے حکمران مسلم امہ کے 56 کے قریب ممالک موجود ہیں، کسی کی بھی زبان سے فلسطین کے حق میں ایک جملہ نہیں نکل رہا۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عاجزی انکساری کا یہ عظیم عالم کہ آپ اپنے نفس کو ہمیشہ دیکھا کرتے کہ کیا یہ میری بات مانتا ہے یا بڑا ہو کے یہ مجھے بھی تکبر کی طرف لے گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے نا مشکیزہ کہتے ہیں یہ بوری کی طرح، یہ پلاسٹک کا ایک ہوتا ہے پیک سا، تو اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، تو اس کے آگے سے ایک بریک سا منہ ہوتا ہے جس کے اندر سے پانی نکالا، اس طرح کندھے پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ آپ وقت کے بادشاہ ہیں تو آپ نے وہ مشکیزہ اپنے کندھے پہ رکھ لیا، تو وہاں آپ کے ہزاروں غلام، آپ کی حکومت کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین خیریت ہے، ہمیں حکم دیں ہم پانی اپنے کندھے پہ اٹھا لیں۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ میں سے کوئی بڑا بندہ بھی وہ موٹر سائیکل پہ کینی رکھے اور نہر سے پانی لینے کے لیے چلا جائے، تو وہاں طرح طرح کے خیال آتے، لاما صاحب مفتی صاحب پانی لینے جا رہے، وہ بزنس مین وہ پانی لینے جا رہا۔ ہم تو تکبر کے اتنے پتلے بن چکے کہ یقین مانے وہاں پہ ہماری حالت یہ ہے، دکان کا تالا کھولنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی بزنس مین ایسے دکان پہ جا کے، لڑکا نہیں آتا تو سامنے دکان پہ بیٹھ جاتے اے سی میں جا کے، لڑکے کو فون کہاں رہ گئے ہو؟ جی میں یہاں، جلدی آؤ، آ کے تالا کھولنا ہے، تالا بھی نہیں کھول سکتے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم اس قدر، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک آفس میں دیکھا، وہ آفیسر بیٹھے تھے، یہاں سے شیشے کا گلاس نکالا، بٹن دبایا، وہ گیٹ سے گیٹ کیپر دوڑتا ہو، جی صاحب جی یہ واٹر کولر پڑا، یہاں سے مجھے پانی ڈال کے دو۔ ہم تو اتنے زیادہ بڑے ہو گئے اور تکبر کے اتنے پتلے بن کے اپنا کام نہیں کرتے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ مشکیزہ اٹھایا، لوگوں نے پوچھا حضور ہمیں دے دیں، ہم مشکیزہ اٹھا لیتے ہیں، آپ نے کیوں اٹھایا؟ فرمایا لوگوں سنو، ان نفسی اعجبتنی فاردت ان اذلھا، فرمایا کہ میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ خود پسند، اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی شے ہوں، میں بہت بڑا آفیسر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ کہا میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا، میں نے مشکیزہ اٹھا کے لوگوں کے سامنے فاردت ان اذلھا، میں نے اپنے اندر والے انسان کو ذلیل کرنا چاہا ہے۔ میں نے کہا جب تک اس کو ذلیل نہیں کرتا میں تب تک آرام سے بیٹھوں گا نہیں۔ یہ ہمارے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، جن کا یکم محرم الحرام کو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ ان کی عاجزی انکساری کا یہ عالم، اور اپنا بھیس بدل کے، شکل و صورت تبدیل کر کے لوگوں میں، گلیوں میں گھومتے، دیکھتے کہ میرے لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں آپ جا رکھے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر میں سے ماں بیٹی کے لڑنے کی آواز آ رہی، آپ نے پوچھا، آپ کان لگا کے سن رکھیں، اب بیٹی اور ماں کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ بحث کس بات کے اوپر ہو رہی ہے؟ ماں کہتی بیٹی جلدی جلدی دودھ میں پانی ڈال دے، جلدی جلدی پانی ڈال لو دودھ میں۔ بیٹی کہتی کہ نہیں پانی نہیں ڈالنا، آپ کو پتہ نہیں وقت کے بادشاہ امیر المومنین
फारूक आजम अपने खुतबात में कहा करते हैं اور یہ حدیث پڑھا کرتے ہیں، من غشا فلیس منا، جس نے دو نمبری کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں وہ سارے رشوت کے اوپر چل رکھے ہیں، اور آج ہمارا تاجر جتنا یہ 2 نمبر چیزیں 3 نمبر چیزیں بیچنے کے اوپر مجبور ہو چکا ہے، اور جیب میں حرام کا پیسہ ڈال کے حلال کا گوشت تلاش کر رکھے ہیں، اپنی نمازوں میں سجدوں میں حرام کا پیسہ جیب میں ڈال کے اپنے رب کو تلاش کر رکھے ہیں۔ مجھے بتائیں رب مل سکتا ہے؟ چاہے مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو کبھی اللہ کی ذات نہیں مل سکتی۔ آپ باتیں ضرور میری کڑوی لگتی ہیں، سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے۔ امیر المومنین کہا کہ وہ کہتے کہ ملاوٹ نہ کیا کرو، ماں نے آگے سے دلیل کے طور پہ کہا بیٹی امیر المومنین یہاں کوئی موجود تھوڑی ہے، ڈال لو پانی، کوئی دیکھ رکھے گا؟ بیٹی بڑی سیانی تھی، بیٹی کہنے لگی کہ ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رکھے، بتاؤ امیر المومنین کے خدا کا کیا کروں، وہ تو دیکھ رکھے ہیں نا، رب کا کیا کروں وہ تو دیکھ رکھا ہے نا۔ ارے تنہائی میں گناہ کرنے والوں، ٹک ٹاک چلانے والوں، وہاں ٹک ٹاک کے اوپر گانے چڑھا کے اور صبح کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے والوں، بے حیائی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے اکاؤنٹ بنا کے تم بے حیائی پھیلا رکھے ہو، بتاؤ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گی؟ آج علماء پہ طنز کرنے والوں اور کہنے والے مولوی تو ایسے باتیں کرتے ہیں، مولویزم کو نیچے لے کے اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے بدخواہ نہیں ہیں۔ عزیز سامعین محترم، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ فوراً اپنے گھر میں آئے، آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے میری رفیقہ حیات آؤ، اللہ کی ولیہ کا ہمیں ایک رشتہ مل گیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا جی لبیک میں حاضر، میں چلتی ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا ایک گوالن ایک دودھ بیچنے والی کے در پہ چلا جاتا ہے، جا کے کہتا ہے میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بیٹی کے ساتھ طے کر دیا، اور یاد رکھنا ماں نیک ہو تو آنے والی نسلیں بھی نیک بن جاتی ہیں۔ یہی وہ عظیم ماں تھی جس کی اولاد میں آگے چل کے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے۔ ماں نیک ہو تو نسلیں سنور جاتی ہیں، لیکن آج ہماری مائیں کون سی ہیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بند کمروں میں ہماری پاکیزہ پاک بیٹیاں وہ ٹک ٹاک کا شکار ہو کے اکاؤنٹ بنا چکی ہیں۔ یقین مانے آج ہمارے بیڈ روم بھی محفوظ نہیں رہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ عاجزی انکساری انسان کی زندگی میں نکل جائیں تو یاد رکھنا باقی تکبر بچتا ہے۔ دنیا میں، اس دنیا فانی میں آنے سے پہلے اللہ کی سب سے عبادت کرنے والا صرف ایک تھا۔ آسمانی جتنی بھی مخلوق ہے، ایون کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا صرف ایک تھا، اس کا نام ابلیس شیطان تھا۔ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کی، چپے چپے پہ عبادت کرنے والا، لیکن کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ صرف عاجزی نہیں تھی، تکبر تھا۔ جس کے پاس تکبر ہوتا ہے پھر رندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر عروج پا رکھے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نیچے لیول پہ کتنے ہیں۔ آپ کو کام کرتے ہوئے شرم یا آس محسوس ہوتی ہے صحیح کام کرتے ہوئے، تو یاد رکھنا آپ کے اندر تکبر موجود ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، ہم اتنے تکبر کے پتلے بن کے، کاٹن بندے نے پہنی ہو نا، کاٹن پہنی ہو اور کئی ختم پہ چلے جائیں تو دعا مانگنی، لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے ہیں۔ اوہ افسوس تمہاری سوچ کے اوپر، رب سے مانگتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ مانگے، اور رب سے مانگنا ہے کسی بندے سے تو نہیں مانگنا۔ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم، یہاں پہ ایسے ہاتھ کے رکھے ہوتے۔ اتنا تکبر آ گیا ہمارے اندر بھی میں بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو چکا ہوں۔ یاد رکھیں عہدہ وہی بڑا ہوتا ہے جس کے اندر انسان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جھکنا ہوتا ہے۔ اگر بڑا بندہ ہو کے وہ چھوٹے لوگوں کے درمیان گھل مل نہیں جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی عبادت اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی، جیسے شیطان کی عبادت اس کے منہ پہ دے ماری گئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی آپ نے صرف اپنے اندر احساس پیدا کیا۔ ایک دفعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رات کی تاریکی تھی، آپ ایک گھر میں چلے گئے
تو گھر میں کسی شخص نے آپ کا پیچھا کیا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین کیا کرتے ہیں، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، آپ ایک گھر میں داخل ہوئے تو کافی دیر گھر کے اندر رہے، اس کے بعد وہاں سے نکلے اور آگے چلے گئے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، وقت کا بادشاہ امیر المومنین دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں گھر کے اندر صرف ایک عورت تھی جو اپاہج تھی، معذور تھی، ٹانگوں سے چل نہیں سکتی تھی، پل عمر تھی، ہاتھ سکتی تھی، اتنی کمزور تھی۔ مائی سے پوچھنے لگا اما جان رات کو جو آتا ہے کیا کرتا ہے؟ کہا رات کی تاریکی میں آتا ہے، گھر کی صفائی کر کے کھانا کھلا کے مجھے چلا جاتا ہے۔ یہ میں وقت کے بادشاہ کی بات بتا رکھا ہوں، یہ اسلامی حکومت کا بادشاہ تھا۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ صرف حکومت کرتے، لوگوں کی خدمت کر کے گھر کا کام نہیں کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جوتا گانڈ لیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے جوتا گھر میں پالش کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے دھو لیا کرتے، کیا آپ نے کیا؟ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ آپ بتائیں کبھی آپ نے ایسا عاجزی والا کام کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، آپ جھکتے نہیں ہیں، آپ کے اندر غرور عبادت ہے، اور یاد رکھنا سب سے بڑا غرور عبادت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا جو 4 نمازیں پڑھ لیں نا، 4 نمازیں یہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، اور کوئی بندہ اچانک سے کبھی دل میں خوف خدا پیدا ہوا آ جائے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ میں نمازی، میں اتنا عظیم، میں اتنا نمازی پرہیزگار، اور میری موجودگی میں تو بہت شے بن گیا ہوں۔ غرور عبادت انسان کا سب سے خطرناک غرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا درخشندہ پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، عاجزی و انکساری۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔